اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال يا صادق عليه الصلاة والسلام أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صل عزیزان محترم، معزز سامعین اور ناظرین کرام، 4 روزہ مجالس کے سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے کہ جس کو استقبال ماہ عزا کے عنوان سے منعقد کیا گیا، اور یہ چاہا گیا کہ ان مجالس کے ذریعے سے ہم ہدف عزاداری، مقصد عزاداری اور مقصد مولا حسین علیہ السلام کو سمجھیں، اور یہ جانیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ماہ محرم میں پیش کریں اور کیسے ہم استقبال ماہ عزا کریں۔ یہ گریہ و بکا کا مہینہ، یہ جزع و فضا کا مہینہ، یہ سرکار سید الشہداء پر عزاداری کا مہینہ، لہذا آج اس عنوان کی دوسری مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل میں نے ہدف عزاداری کو بیان کرتے ہوئے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کل کی مجلس میں تمہیداً اور مقدمتاً میں نے آپ کے سامنے امر کے معنی پیش کیے کہ امر کے معنی یہاں پر کیا ہیں، قیادت کے ہیں، سیادت کے ہیں، اور ہمیں ہدف عزاداری سمجھ میں آیا کہ ہم اس عزاداری کے ذریعے سے ولایت، عصمت اور وصایت اور جانشینی اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آخر میں ایک روایت میں نے پیش کی تھی، جن لوگوں نے کل اس تقریر کو سنا ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ آخر میں امام رضا علیہ السلام سے روایت پیش کی تھی کہ امام کہتے ہیں اپنے صحابی سے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، یہی روایت، اور اس پر اللہ رحم نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو سوالی نے سوال کیا، مولا آپ کے امر سے مراد کیا ہے، امر کو آپ کے کیسے زندہ کریں؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہمارے علوم کو لوگوں میں نشر کرو۔ جب ہمارے علوم کو لوگوں میں نشر کرو گے تو لوگوں میں بصیرت بڑھے گی، ہماری معرفت بڑھے گی اور لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ آج بس اسی ہدف عزاداری کو بڑھاتے ہوئے اس لفظ علم سے جو مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارے علوم کو نشر کرو، تھوڑی سی اس پر گفتگو اور اپنے مقصد کی طرف بالکل تسلسل کے ساتھ، ربط کے ساتھ پہلے والی مجلس سے آج کی مجلس اور آج کے اس بیان کو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔
کیوں مولا نے ایسا کہا کہ ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ؟ آخر علم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی سعادت، انسان کی فضیلت اور کمال انسانی اگر کسی شے سے حاصل ہوتا ہے تو اس شے کا نام علم ہے۔ یعنی کمال انسانی اور معرفت انسانی اور فضیلت انسانی تابع ہے علم کی، اور اسی طریقے سے انسان کی بدبختی، انسان کا شقی ہونا، یہ سب مرتبط ہے جہل سے۔ اسی لیے شاید استاد فلاسفہ سقراط نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جس میں فضیلت نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے جو علم کے ساتھ نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ استاد فلاسفہ۔ اب دیکھیے یہاں پر میں کوئی منطقی اور فلسفی بیان نہیں دینے والا ہوں، لیکن اسی ایک جملے میں اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے معانی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس میں فضیلت نہ ہو، اور کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جس کے ہمراہ علم نہ ہو، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا جہل نہیں ہے کہ جس میں بدبختی نہ ہو، اور ہر بدبختی سے جہل متصل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب انسان با فضیلت ہوتا ہے، یا کوئی بھی امر کہ جس کو فضیلت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کا ربط اور بہت گہرا ربط ہے علم کے ساتھ، لہذا سقراط نے یہ جملہ کہا۔ اب اسی علم کے اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں سقراط کے بعد سب سے پہلے باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ مولا آپ بتائیں ہمیں علم کی کیا فضیلت ہے؟ تو مولا کہتے ہیں، مولا کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کہتے ہیں اگر خداوند متعال نے کسی کو ذلیل کیا تو اسے علم سے محروم کر دیا۔ اگر خداوند متعال نے کسی کو ذلیل کیا تو اسے علم سے محروم کر دیا، یعنی ذلیل و شقی ہے وہ انسان کہ جس کو پروردگار عالم علم کے رزق سے محروم کر دے۔ اور اس کے بعد آخر کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں کہ مولا کہتے ہیں علم ہی وہ دین ہے جو اپنایا جاتا ہے، اور علم ہی دین کی دیانت کا تجسم ہے، اور سب سے کم قیمت انسان، سب سے کم علم آدمی ہے۔ یعنی کہ وہ انسان کوئی قیمت نہیں رکھتا کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس معرفت نہ ہو، جس کے پاس جو علم سے آری ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت، یا یوں کہوں کہ نبی اکرم پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی، اس میں پروردگار نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا؟ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یعنی پروردگار عالم نبی کے ذریعے ہم انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں کمال انسانی تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں فضائل کے دریا بہانے ہیں، تو تمہیں علم دوست ہونا پڑے گا اور تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے علم حاصل کیا اور اپنے علم پر چلتے بھی رہے تو تم فلاح و بہبودی پاؤ گے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا ایک مرحلہ ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہو اس کا علم اسے فائدہ پہنچائے، علم اسی وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب انسان اس پر عمل بھی کر لے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے شجر بغیر پھلوں کے۔ جس طریقے سے شجر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پیڑ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگر اس میں پھل نہ ہو، اسی طریقے سے علم کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ عمل کے بغیر ہو۔ لہذا یہ بات تو کم سے کم ثابت ہو گئی۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ یہ بات تو کم سے کم ثابت ہو گئی کہ انسان کی فلاح و بہبودی، انسان کا کمال اور نفس کا کمال اگر کسی شے میں ہے تو اس شے کا نام علم ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں، اس بات کو بھی جانیں۔ بھائی جب ایک بات ثابت ہو گئی کہ انسان کا کمال علم سے مربوط ہے، تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ وہ منبع اور وہ سرچشمہ کیا ہے کہ جہاں سے ہمیں علم حاصل کریں، وہ آخر کون سی جگہ ہے، وہ کون سا کام ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ علم ملے گا تاکہ انسان کمال انسانی تک پہنچ سکے۔ لہذا جب ہم نے دانشوروں کو دیکھا، ان جو علم کے سمندر میں غوطہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا جو تحقیق میں آگے آگے رہتے ہیں، تمام دانشوروں نے علم کی جو تقسیم کی اور تمام علوم کو، یعنی بنیادی علوم کے جس سے علم کی تقسیم بندی ہوتی، 4 علوم کو بیان کیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک معیار کی گفتگو آپ سامنے کرنی ہے اور کسی نتیجے تک پہنچانا ہے۔ علوم 4 طریقے کے ہیں، اور تمام علم جتنے بھی نکلتے ہیں وہ انہی بنیادی علوم سے نکلتے ہیں۔ 4 طریقے کے علم ہے۔ پہلا علوم عقلی، دوسرا علوم تجربی، تیسرا علوم تاریخی، اور چوتھا علوم وحی۔ اب عزیزان گرامی بس چھوٹی سی تمہید ہے جس کے بعد مجھے نتیجے تک پہنچانا ہے۔ علوم عقلی کیا ہوتے ہیں؟ وہ علوم کہ جن کا انحصار فکر و تدبر پر ہو، وہ علوم کہ جن کو حاصل کیا جائے فقط سوچ سمجھ کر، جس میں تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علوم عقلی وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کسی استاد کے سامنے جا کر زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کی عقل درک کرتی ہے اس وقت جب وہ تدبر کرے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے افلا تتدبرون و افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ تو شاید یہ علوم عقلی کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ ان علوم کو بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو علوم عقلی ہیں۔ تو علوم عقلی وہ کہ جس میں انسان کو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں، اسے انسان غور و فکر اور تدبر کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ یہ ہو گئی علوم عقلی کی بات۔ دوسرے علوم کون سے؟ دوسرا علوم ہے تجربی، یعنی جنہیں انسان عقل سے نہیں بلکہ تجربے سے پہچانتا ہے، جن کو حاصل کرتا ہے تجربے سے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنے علم کو تجربے یعنی علوم تجربی کو حاصل کرتا جاتا ہے۔ تیسرا علم، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ تیسرا علوم ہے علوم نقلی، جسے میں نے تاریخی آپ کے سامنے بیان کیا۔ علوم نقلی کون سے علوم ہیں؟ وہ علوم کے جو آباء و اجداد سے ہمیں ملے ہیں، جو تاریخ سے ملے ہیں، اسلاف سے ملے ہیں، وہ علوم نقلی ہیں۔ اور چوتھا علوم علوم وحی، وہ علوم کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے مخصوص بندوں کو یعنی انبیاء کرام کو دیا ہے، یعنی یہ علوم وحی صرف اور صرف معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ اب عزیزان گرامی بس اب آپ کی اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہاں پر آنے کے بعد جب دانشوروں کو دیکھا تو دانشوروں میں کچھ الگ الگ نظریات کے لوگ ملے۔ میں نے کہا بہت آرام سے آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں، اور جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک آپ پہنچ جائیں۔ اب عزیزان گرامی، بعض دانشوروں نے علوم کو حاصل کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف انسان کا کمال علوم عقلی سے مخصوص ہے، یعنی انہیں علوم تجرباتی کا یعنی تجربے سے جو علم حاصل ہو اس کی ضرورت نہیں، نقل یعنی روایات یا جو ہمیں اسلاف سے تاریخ سے علم مل رہا ہے اس کی ضرورت نہیں، اور وہی سے جو علم مل رہا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ صرف اور صرف عقلی علوم ہی انسان کی سعادت کا سبب ہیں۔ ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیا اور فکر و تدبر میں لگ گئے، چند کلیات ہمارے سامنے پیش کیے، لیکن یہ محروم ہو گئے کس سے؟ ان علوم سے جو تجربے سے پائے جاتے ہیں، ان علوم سے جو نقل سے پائے جاتے ہیں، اور ان علوم سے جو وحی سے پائے جاتے ہیں۔ اب دوسرا گروہ آیا، دوسرے گروہ نے کہا نہیں،
صرف اور صرف علوم تجربی وہ علوم ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سعادت پاتا ہے۔ اب انہوں نے علوم عقلی کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف تجربے کو پکڑا اور نقلی کو چھوڑ دیا، یعنی ان کے پاس صرف اور صرف وہ علم رہا کہ جو ان کو تجربے سے حاصل ہوا۔ تیسری قوم وہ ہے کہ جنہوں نے فقط اور فقط نقل کو لیا، یعنی جو اسلاف سے ہم انہیں ملا اس کو سمجھا۔ یہ فقط اور فقط ترے امتیاز ہے دین اسلام کا کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو کسی ایک علم سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ انسان کو یعنی مسلمان کو اختیار دے دیا کہ تم علوم عقلی بھی حاصل کرو، علوم تجربی بھی حاصل کرو، علوم نقلی بھی حاصل کرو، اور جو تمہارے نبیوں سے وحی کے ذریعے ہم پیغام پہنچائیں ان کو بھی حاصل کرو۔ یہ فرق ہے دیگر تمام دانشور اور مذاہب میں اور مذہب اسلام میں کہ اسلام نے اپنے ماننے والے کو کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ اسے اختیار دیا کہ تم جتنا بھی ہو سکے علوم حاصل کرو، چاہے عقلی ہوں، چاہے تجربی ہوں، چاہے نقلی ہوں۔ اب عزیزان گرامی، جب اسلام نے مسلمان کو یعنی اپنے ماننے والے کو یہ تمام چھوٹ دے دی، بس ہاں دین اسلام نے تمام علوم حاصل کرنے کے لیے کہا، لیکن جو مفتاح العلوم قرار دیا، یعنی جو مین علم کا منبع ہے جسے قرار دیا، وہ علوم وحی کو قرار دیا۔ جب ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ دین اسلام میں اساسی علم کیا ہے، دین اسلام کا اساسی علم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم حاصل تمام علوم کرو، لیکن جو مین اور اساسی اور بنیادی علم ہے وہ علم وحی ہے۔ علم وحی کون سا؟ کہ جو پروردگار اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام معصومین علیہم السلام کو دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک پیغامات پہنچاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں تک بات ثابت ہوئی کہ انسان کی سعادت، انسان کا کمال علوم پر مشتمل ہے، اور علوم بھی کوئی خاص علم نہیں، فقط نقلی نہیں، فقط نقلی نہیں، فقط تجربی نہیں، تمام علوم حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں بھی سب سے خاص کون سا ہے؟ وہ ہے علم وحی۔ تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں یعنی تابعین اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کو یہ فضیلت حاصل ہے دوسروں پر کہ ہمارے پاس تمام علوم موجود ہوتے ہیں اور قید و پابندی نہیں ہوتی۔ دین اسلام میں بھی مختلف فرقوں کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف مکتب تشیع تمام تر دوسرے مسلمان فرقوں میں ممتاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام نے جہاں ہمیں تمام علوم کو حاصل کرنے کی چھوٹ دی، مکتب تشیع صرف وہ خاص مذہب ہے کہ جس کا تعلق ہمیشہ کے لیے ایک معصوم امام سے ہے۔ یعنی ہمارا تعلق، یعنی ہم علوم وحی بھی ہم علوم عقلی بھی حاصل کرتے ہیں، علوم تجربی بھی حاصل کرتے ہیں، علوم نقلی بھی حاصل کرتے ہیں، انبیاء کرام کے ذریعے جو وحی ان تک پہنچی وہ بھی حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ محافظان شریعت امام معصوم کی اقتداء کرتے ہیں کہ جس کی پیشوائی میں کوئی خطا اور لغزش کا امکان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ترہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا۔ اب جس طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہید باندھی آپ کے سامنے اور جس کے لیے مقدمہ پیش کیا، تو مکتب تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس وہ معصوم ہستیاں ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ آج بھی ہمارا معصوم وارث زندہ ہے کہ جو ہمیں ہر مشکل سے نجات دلاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ پردہ غیب میں کیوں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسی طریقے سے ہم کو فیضیاب کر رہے ہیں جس طریقے سے سورج بادلوں کے پیچھے جانے کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ سے فیضیاب کرتا ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب جب
اچھا، دوسرا ایک ہمارا امتیازی پہلو مکتب تشیع کا، ایک تو امتیازی پہلو یہ ہے کہ ہم معصوم امام کی اقتداء کرتے ہیں. دوسرا امتیاز ہمارا یہ ہے کہ مکتب تشیع میں باب اجتہاد بند نہیں ہوا. دیگر تمام مذاہب میں اجتہاد کے باب کو کئی صدیوں پہلے بند کر دیا گیا. انہوں نے اپنے ذہن کو بند کر لیا، جو ان کے پیر و مرشد کہہ گئے بس وہی صحیح تھا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. مکتب تشیع میں باب اجتہاد آج بھی کھلا ہوا ہے. باب اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرجع اپنی بات پیش کرتا ہے، نہیں. علوم معصومین علیہم السلام کو سمجھنے کے بعد وہ ہم تک جو پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں اجتہاد. اب عزیزان گرامی، جب دانشوروں نے، اب وہ اساسی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، دانشوروں نے یعنی ایک مغربی اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ دین اسلام میں مکتب تشیع دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، یعنی مسلمانوں میں دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے، اور 1400 سال سے مسلسل ظلم و تشدد کے باوجود بھی آج وہ اپنی حیثیت، وقعت اور اپنی حیثیت کو اس نے کھویا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی سنیے گا. میں نہیں کہہ رہا، ایک محقق کہ جس کا تعلق دین اسلام نہیں ہے، وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ 1400 سال سے امت تشیع پر یعنی مکتب تشیع پر، شیعان اہل بیت پر مسلسل ظلم ہوتا رہا. اس کے باوجود بھی نہ انہوں نے اپنی ثقافت کو کھویا، نہ انہوں نے اپنی دیانت کو کھویا، نہ انہوں نے اپنی تہذیب کو کھویا. اب جب وہ وجہ بیان کرتا ہے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مذہب سے نہیں. کہا کہ یہ شیعہ اس لیے ممتاز ہیں، سب سے پہلی بات کہ یہ اپنے آپ کو ایک معصوم امام سے جوڑے رہتے ہیں. یعنی ہم ایک معصوم امام کی ہمیشہ اقتداء کرتے ہیں. دوسرا وہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ دوسری وجہ کہ جس وجہ سے شیعہ سب سے الگ ہیں کہ ان کے یہاں باب اجتہاد بند نہیں ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ شیعوں کی ثقافت آج بھی باقی ہے، شیعت آج بھی باقی ہے، اس لیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو عزاداری امام حسین سے متصل کیے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی اس کی نظر میں شیعت کی بقا کے لیے تین چیزیں سب سے اہم ہیں، تین نکات ہیں. پہلا یہ کہ ہم معصوم امام کی اقتداء کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں باب اجتہاد کھلا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم آج بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں. اور قسم خدا کی تمام علماء نے بھی کہا، مفکرین نے بھی کہا، معصومین نے بھی کہا کہ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے اپنے اہل تشیع یعنی مکتب تشیع کے تمام افراد کو ایک سر پر جمع کیا جا سکتا ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہمیں ظلم کے خلاف لڑنا سکھاتی ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہمیں فکر و تدبر سکھاتی ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہمیں ظالم سے ٹکرانے کی قوت دیتی ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو بدترین حالات میں بھی کلمہ حق کو کہنے کی طاقت دیتی ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے مولا حسین علیہ السلام کی طرح جب کوئی ظالم سر اٹھائے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو. عزاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ظلم ہے. عزاداری یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو، ہم مولا حسین کے مقصد کو تا قیام قیامت جاری رکھ سکتے ہیں. عزاداری یہ سکھاتی ہے، بلکہ عزاداری کے ذریعے سے عاشورہ کو ہم اس وقت تک لے جا سکتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا اور تمام دین پر مکتب تشیع کو غلبہ ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ عزاداری ہے، یہ روح جو اس شیعہ قوم کی روح ہے، مکتب تشیع کی روح ہے، جو ہماری بقا ہے، جو مقصد امام حسین کی بقا ہے، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے. یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری صرف اور صرف اعتباطاً یعنی بلا وجہ نہیں رکھی. معصومین نے فکر و تدبر کے ساتھ
ایک سیاسی قدم کو اٹھاتے ہوئے عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہم سے تاکید کی ہے کہ عزاداری معصومین علیہم السلام برپا کیا کرو۔ عزاداری کی تاکید صرف اور صرف ایسے ہی نہیں کہ تم آؤ فرش عزا پر اور غم منا لو، آنسو بہا لو اور یہاں سے چلے، نہیں، بلکہ ائمہ معصومین نے جو عزاداری کو ہمارے درمیان رکھا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کا اس کے پیچھے ایک سیاسی قدم ہے۔ وہ قدم کیا ہے؟ عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں عزیزان گرامی عزاداری کے مقاصد میں۔ ایک تو یہ کہ اس سے کربلا کی اور کربلا میں ہونے والے ظلم کو باقی رکھا جائے، یاد تازہ رکھی جائے، یعنی کہ جو امام حسین علیہ السلام پر جو گزری اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور دوسرا اس طریقے سے باقی رکھا جائے تاکہ دوسرے لوگوں پر یہ عزاداری مؤثر ثابت ہو سکے۔ کس پر؟ ہم اہل تشیع پر نہیں، ہمارا گریہ، ہمارا حزن، ہماری عزاداری اس طریقے سے ہو کہ جب دوسرے سنیں اور دوسرے ہماری آہو فغا کو سنیں، ہمارے خلوص کو دیکھیں، ہمارے عمل کو دیکھیں تو پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ قوم کون ہے جو 1400 سال سے ایک مظلوم امام پر گریہ کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے آخر یہ قوم کون ہے اور اس کا لیڈر کون ہے کہ جس نے اس قوم کو اتنا متدین بنایا کہ اس میں ہر عزادار ایک انسان اور بہترین انسان نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی عزاداری انقلاب امام حسینی کا نام ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ تعزیہ داری وہ شے ہے کہ جس کے طفیل مولا حسین علیہ السلام کا غم آج تک زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کہ جب پوری دنیا اپنے عبادت خانوں کو بند کیے ہوئے ہے، اس کورونا، اس وبا کی وجہ سے گورنمنٹ نے تمام لوگوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ہمارا آج یہ لائیو آ کر مجلس پڑھنا اور دیکھنے والوں کا اسی شوق کے ساتھ دیکھنا اس بات پر دلیل ہے کہ غم امام حسین اور عزاداری نہ کبھی مٹی تھی نہ مٹ سکے گی۔ اور شاید اسی لیے چھٹے امام نے کہا تھا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ قتل امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو تا قیام قیامت نہیں بجھنے والی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ عزاداری مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب معذرت یہ کہ یہاں پر وقت تمام ہو گیا اور اذان ہو رہی ہے، لہٰذا جہاں تک میں بات کو لا پایا وہیں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے بقیہ باتیں کم کریں گے۔ پیش تو بہت آج کچھ اور بھی کرنا تھا، کہیں اور تک لے جانا تھا، لیکن بس خلاصہ یہ کہ یہ عزاداری ہے کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کو بڑھا رہی ہے، اور مقصد امام حسین اور اس عزاداری کے پیچھے اس عزاداری کو رکھنے کا معصومین کا کیا سبب تھا وہ انشاءاللہ اب سامنے آنے والی مجالس میں پیش کریں گے، اور مولا حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا۔ کل کی مجلس میں اور آج کے بیان میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی اب تک وہ تھی مکتب تشیع کے علاوہ، تو مکتب تشیع کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کہ ہم عزاداری سے ہمارا مقصد کیا ہے، لیکن آنے والی مجالس میں انشاءاللہ تعالی اگر پروردگار نے توفیق دی اور مولا حسین علیہ السلام نے مدد کی تو ان ہدفوں کو بھی رکھیں گے کہ جو مولا ہم سے چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد عزاداری ہے، اس عزاداری سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، آخر یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اور ہمیں کیسا عزادار بن کے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ 2 مہینے 8 دن وہ ہوتے ہیں
جو ہمیں چارج کرتے ہیں. یہ 2 مہینے 8 دن وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اندر علوم و معارف بھر دیتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب انسان اتنا بزی ہے, انسان کے پاس وقت نہیں ہے, تو صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے, وہ یہ درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں سے علوم کو, مولا کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. لہٰذا ان 2 مہینے 8 دن میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا اور کتنے علوم کو حاصل کیا, یہ ہم انشاءاللہ کل اور اس کے بعد والی مجلس میں بیان کریں گے. یہ عزاداری ہے کہ جس کی بنا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی, اور یوں ہی نہیں رکھی, اس کے پیچھے مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کے رنج و مصائب اور امت مسلمہ کی شقاوت کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے. کیوں؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کا مشن کبھی رکنے نہ پائے. اور عزیزان گرامی, لیجئے محرم کے کچھ روز اور بچے ہیں. مولا حسین علیہ السلام اس مرتبہ ہمارے عزاخانوں میں آئیں گے, لیکن نہیں معلوم کہ ہم اس مرتبہ عزاداری کو کیسے منائیں گے. لیکن مولا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی عزا برپا کریں گے, اگرچہ ہمارے گھروں میں کوئی نہ ہو, عزادار نہ آ سکیں, لیکن اگر ہمارے گھروں میں ہمارے والد ہوں گے اور 2-3 افراد بھی ہوں گے جو ہمارے اہل خانہ ہیں, ہم انہی کے ساتھ آپ کے مصائب بیان کریں گے. مولا ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کے علی اکبر کو یاد کریں گے, ہم اپنے ششماہے کو دیکھیں گے تو آپ کے علی اصغر کو یاد کریں گے, ہم اپنی بچی کو دیکھیں گے تو جناب سکینہ کو یاد کریں گے. ہاں, عزاداران مظلوم کربلا, یہ جب بھی فرش غم بچھتا ہے تو کوئی آئے یا نہ آئے, ہمارا عقیدہ یہ ہے اور روایتوں سے ثابت ہے کہ پہلو شکستہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضرور آتی ہیں. بس چند منٹ کے مصائب اور آپ کی زحمت تمام ہے. روایت میں ملتا ہے, ثمرات الاعواد ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب فضیل مولا چھٹے امام کے صحابی تھے, ان کا دستور یہ تھا کہ وہ مولا کے پاس روز ملاقات کے لیے آتے تھے. لیکن ایک روز کیا ہوا کہ وہ ملاقات کے لیے نہیں آئے. جب اگلے دن جناب فضیل آئے تو میرا مولا کہتا ہے, فضیل تم کل ملاقات کے لیے نہ آئے, اے فضیل تم کہاں تھے؟ جناب فضیل سے مولا نے کہا, اے فضیل ہم جانتے ہیں کل تم نے ہمارے جد مظلوم کی مجلس برپا کی تھی, اے فضیل تم نے ہمیں کیوں نہ بلایا؟ جناب فضیل خاموش ہیں. اب میرا مولا گویا ہو کے کہتا ہے, فضیل کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہارے گھر فرش غم بچھا, میں نے اس کالا لباس پہنا اور گھر پر آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں زائرین کی جوتیاں ہوتی ہیں, جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں. جناب فضیل نے ہاتھوں کو جوڑا, اے میرے مولا آپ کا مقام تو صدر مجلس میں ہے, آپ عزاداروں کی جوتیوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ میرے مولا نے کہا, فضیل جب میں نے داخل ہونا چاہا تو دیکھا کہ میری دکھیاری جدہ فاطمہ زہرا فرش مجلس پر موجود ہیں, میرے جد رسول خدا فرش مجلس پر موجود ہیں. ارے یہ کیسے ممکن تھا کہ میری جدہ صدر مجلس پر بیٹھی ہوں اور میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی اللہ